بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی خبر تھی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کانسٹیبل کی اپیل منظور کی، اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر کی طرف سے جو اپیل کی گئی تھی، ایک سی پی ایل اے دائر کی گئی تھی کہ جی اس کانسٹیبل کو جو سزا اس کی ختم کی گئی ہے سروس ٹریبونل سے یا کسی بھی کورٹ سے، تو اس کو انٹیکٹ کیا جائے، یعنی اس کی سزا برقرار رکھی جائے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جب بھی کسی ملازم کو، اور خاص طور پہ میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی سزا دی جاتی ہے تو اس کے سر پیر نہیں ہوتے۔ یہ خالصتاً جو جسے میں نوری کہتا ہوں، ہمارے وہ افسران ہیں، وہ کسی کو بھی کسی وقت سزا دے سکتے ہیں۔ وہ میجر بھی ہو سکتی ہے، وہ مائنر بھی ہو سکتی ہے۔ موڈ صاحب کا اچھا ہے تو مائنر پنشمنٹ ہوگی، صاحب کا موڈ اچھا نہیں یا اس ملازم محتاط کی شکل نہیں اچھی لگتی تو اس کو آپ میجر سزا دے دیں۔ اکثر کانسٹیبل جو ہیں وہ غیر حاضری پہ ڈسمس ہوتے ہیں، اور یہ میری جو 4 سال کی پریکٹس ہے اس میں مجھے اندازہ ہوا یہ کانسٹیبل صرف ڈسمس ہوتے ہیں غیر حاضری کی وجہ سے۔ لیکن یہ ان کیسز میں سے ایک ہے کہ ایک کانسٹیبل جو بھاول نگر کا تھا، اسے زنا کے مقدمے میں چلان کیا گیا ہے خاتون کے ساتھ، یعنی پولیس کو مخبر نے اطلاع دی اور پولیس اس مخبر کے پیچھے چلتے اس گھر میں پہنچی اور اندر داخل ہوئی بغیر وارنٹ کے، جہاں کانسٹیبل صاحب غیر اخلاقی حرکتیں ایک عورت کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین، اب کانسٹیبل صاحب بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے کوئی نکاح ڈلوا لیا، یا نکاح تھا اس خاتون کے ساتھ، اور پولیس کا مقدمہ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر خارج ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب خاتون یہ کہتی ہے، عورت یہ کہتی ہے، لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی نہیں، غیر اخلاقی حرکت تو ہوئی نہیں، تو پھر تو یہی ہونا ہے نا جی کہ مقدمہ خارج ہونا ہے۔ لیکن محکمہ اس مقدمے کو نہیں مانتا کہ جو مدعی یا ملزم کہہ کے خارج کرائے، وہ کہتے ہیں یہ میرٹ پہ تو نہیں ہوا، یہ تو کیونکہ جی بیان دے دیا اس نے اور اس وجہ سے پرچہ خارج ہوا۔ اب اس بندے نے اپیل کی ہوگی محکمانہ، وہ خارج ہو گئی ہوگی، ڈی جی کے پاس اسے ڈسمس ڈی پی او نے کیا ہوگا، اور پھر ڈی جی یا آر پی او جو بھاولپور ہوں گے انہوں نے بھی اپیل خارج کر دی ہوگی کہ ایسا ناخلف آدمی جو ایک غیر عورت کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب اس نے اپیل کی سروس ٹریبونل نے اسے بحال کر دیا۔ اب بحالی کے بعد محکمے کو چین نہیں آتا، محکمہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں جی یہ جو سزا تھی اس کو انٹیکٹ رہے۔ پھر اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہمارا، اور کلرک صاحبان بیٹھے ہوئے ان کا تو بیٹھنا ہی فضول ہے، یہ سارے ہمارے جو سٹاف لیگل برانچ والے ہوتے ہیں اس محکمے کے، وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سر اس کو سزا دلوانی، یہ گندا آدمی ہے۔ اب انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی جی، سی پی ایل اے کر دی، اور ظاہر ہے 2-3 سال لگے ہوں گے، اس دوران پتہ نہیں اسے نوکری دوبارہ دی گئی نہیں دی گئی، یہ بھی علیحدہ بحث ہے کہ فیصلے یہ قبول نہیں کرتے، یہ پولیس محکمے والے جو ہیں یہ سروس ٹریبونل کے فیصلے قبول نہیں کرتے۔ اکثر میں سروس ٹریبونلز کے فیصلوں کو ہومیوپیتھ فیصلے بھی کہتا ہوں۔ اب ناظرین، جو سنا چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو انہوں نے ان کی اپیل خارج کر دی۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو ایس ایس پی یا ایس پی انویسٹیگیشن بھاول نگر ہیں، وہ سارے کام چھوڑ کے اسلام آباد اسی کام کے لیے پیش ہوئے کہ یہ کانسٹیبل بحال کیوں ہوا۔ اب وہاں چیف جسٹس صاحب نے پھر اچھی خاصی عزت افزائی کی، وہ جو بھی تھے مجھے نہیں پتا کون تھے، بٹ ان کی عزت افزائی ہو گئی اور کانسٹیبل صاحب کو بحال کر دیا گیا۔ ناظرین، مجھے یاد ہے کہ جب میرا ایک کیس تھا سینیرٹی کا، اسی طرح میں لڑتا رہا اور آج بھی لڑ رہا ہوں اپنی سینیرٹی کی خاطر، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ یہ علیحدہ ولاگ میں نے بنانا ہے اس پہ پورا کہ یہاں ہوتا کیا ہے، سروس ٹریبونل کے فیصلے کیوں نہیں مانے جاتے اور آپ انہیں امپلیمنٹ کروا ہی نہیں سکتے۔ پاکستان میں آپ کوئی فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، اور آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کی کیے ہوئے فیصلے آئین پاکستان کے مطابق بھی حکومت نے نہیں کیا تو نہیں ہوا جی، جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ اب ناظرین، وہ جو میں سنا رہا ہوں کہ جی اسی طرح میرا ایک ڈیسیژن ہوا سینیرٹی کا، سروس ٹریبونل نے دیا، محکمے نے نہیں مانا، میں ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے کہا انہیں کہ جی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، انہوں نے نہیں کیا۔
پھر بلکہ یہ اس اوریجنل فیصلے کے خلاف نہیں گئے، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ڈائریکشن تھی کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں، اس کے خلاف یہ CPLA میں چلے گئے۔ ناظرین، میں ریٹائر ہو گیا، یہ 14 میں نے کیا تھا، 15 میں ریٹائر ہو گیا، 18 میں، لیکن فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جی 19 یا 20 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ نکلا، منظور ملک صاحب وہاں تھے، ایک اور جج صاحب آنریبل جسٹس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اٹھا کے فائل منہ پہ ماری اور انہوں نے کہا جی بھی آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے، اوریجنل تو آپ نے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں گئے، اور جو ڈائریکشن ہے ہائی کورٹ کی آپ اس کے خلاف آئے ہو۔ اب بھاولپور سے ایک DSP صاحب لیگل تشریف لائے تھے، نام میں ان کا نہیں لوں گا، تو مجھے لگا کہ ان کے گھر میں ماتم ہو گیا ہے کچھ، اور بلیو یو می اس بندے نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، میرا اچھا خاصا دوست تھا، واقف تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ میرے دوست ہیں، وہ بڑے ناراض نالاں تھے کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں ایسا آیا۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، یہاں محکمے والے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم نے کیا وہ غلط ہے، صحیح ہے، عدالتیں بھی وہی مانیں، اور عدالتیں کبھی کبھی موڈ میں ہوتی ہیں اور صحیح فیصلے کر دیتی ہیں، تو سر ان کو مان لیا کریں، غریب لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، اگر وہ اتنے دھکے وکے کھا کے 4 5 6 سال میں بحال ہوتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ آج کی خبر تھی جی اسلام آباد کی، کہ جسٹس صاحب نے کانسٹیبل کو جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتا پکڑا گیا تھا، اور انہوں نے اس میں یہ بھی جو مزے کی بات کہی کہ پولیس کو کوئی کام نہیں ہے، اپنے لوگوں کے خلاف یہ مخبر خاص کو مامور کرتے ہیں، ڈاکو پھر رہے ہیں، دن دناتے اشتہاری پھر رہے ہیں، لیکن کانسٹیبل جو ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے کہ وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ایک گھر میں پایا گیا۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا میں واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، ایک دورانی صاحب ہوتے تھے، DSP لیگل، انسپیکٹر لیگل تھے بھاول نگر میں، یہ بھاول نگر سے مجھے یاد آ گیا، کافی پرانی بات ہے، وہ ڈراموں میں بھی آیا کرتے تھے دورانی صاحب، بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں ان کی، اور وہ آیا کرتے تھے، تو وہ ناظرین وہ ریڈ لائٹ ایریے میں گئے اور ان کی کمپلینٹ ہو گئی۔ یہ ریڈ لائٹ ایریاز پہ بھی کسی دن ہم بات کریں گے، کیونکہ جہاں یہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی سپاہ ہوتی تھی، وہاں ان کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریاز بھی بنائے جاتے تھے، تاکہ جو فوجی جوان، تو میں نہیں کہوں گا، سوری، میں نے مرنا نہیں ہے، کہ وہ جو ان کے جو جوان ہوتے تھے وہ جا کے وہاں اپنی دل پشوری کر سکیں۔ تو وہ وہاں گئے، تو جو SSP تھے انہوں نے بلوا لیا اور شو کاز نوٹس دے دیا انہیں کہ جی آپ وہاں گئے ہو۔ تو انہوں نے جو جواب لکھا تھا وہ بڑا مزے کا تھا، یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دورانی صاحب نے جواب دیا کہ سر مجھے 6 مہینے ہو گئے، آپ نے مجھے چھٹی پہ گھر نہیں جانے دیا، اور میرا گھر جو لاہور یا کہیں تھا وہ بھاول نگر ہوتے تھے، ان دنوں سواریاں تو اتنی ایزی نہیں ہوتی تھی، سرکاری گاڑیاں بھی نہیں تھیں، آج کی طرح جو ڈالے ہیں 4x4 اس ٹائپ کی چیزیں نہیں تھیں محکمے کے پاس۔ تو انہوں نے کہا جناب میں پھر کیا کروں، یہ تو میری ضرورت تھی، میں نے کی پوری۔ تو SP صاحب کو مجبوراً ان کا شوکاز فائل کرنا پڑا۔ یہ کہانی آئی تھی میرے پاس، بڑی پرانی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ تو اس کانسٹیبل بیچارے نے اگر کچھ غیر اخلاقی حرکت اپنی بیوی کے ساتھ کر لی تو محکمے کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔